بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے حج میں جلدی کرو، کسی کو بات کی کیا خبر ہے کہ کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنے میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ ان احادیث کے بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گنہگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرض حج ادا کرو، وہ 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا جہاد ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ تو پہلے حج کرنا، اس کے بعد نکاح کرنا۔ اگر پیسہ جوڑ کے رکھا ہے، اب وہ پیسہ اتنا ہے کہ اس سے حج کرے گا تو نکاح کے لیے حج پیسہ نہیں رہے گا، نکاح کرے گا تو حج کے لیے پیسہ نہیں رہے گا، تو کیا کرنا؟ حج کرنا۔ پہلے کیا کرنا؟ حج کرنا۔ حج کا زمانہ آیا پہلے تو حج کرنا ضروری ہے۔ اپنا نکاح ہو، اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح ہو، گھر کے لیے پیسہ جوڑ کر کے رکھا تھا، گاڑی کے لیے جوڑ کر کے رکھا تھا، حج کا زمانہ آیا سب سے پہلے حج کرنا۔ لیکن لوگ افسوس ہے تاخیر کرتے، بعد میں جا کر آنے کے بعد بولتے بڑھاپے میں چاہے کرنا تو جوانی میں کرنا، بڑھاپے میں کرے تو بہت سارے ارکان صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے۔ یہ تو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے موقع دیا، کسی کو موقع نہیں ملتا، اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ حج چھوڑ کر کے جانا، ابھی آگے بھی آپ سنیں گے کہ حج فرض ہو جائے، اس کے بعد اس نے حج نہیں کیا اور اس کے بعد میں حج کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اب اتنی اس کے پاس کیپیسٹی نہیں، پیسے کی ہوندے، صحت کی ہوندے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں جیسے حج فرض ہو جائے ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ بعض بیوقوف ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں باہر گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، ماں باپ حج کیے نہیں نا، ماں باپ حج کرے نہیں نا ابھی تک، میں کیسا حج کرنے کا، اور میں ماں باپ سے پہلے حج کیا ہے تو بعد میں میں ماں باپ کا بڑا نافرمان ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا بڑا فرما برداری نہیں سمجھ رہے، اس کو اللہ کی فرما برداری کی فکر نہیں، ماں باپ کی بہت فکر کرنا بھائی، ماں باپ کی فکر، لیکن کیا نماز کے لیے روزے کے لیے انتظار میں رہتے کیا؟ امی ابا پہلے نماز پڑھنے دو اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی کرتا ہے کیا ایسا؟ تو پھر حج کے لیے ایسے کیوں کرتے؟ جب تک خود ماں باپ حج نہیں کرتے تب تک یہ خالی عمرے کرتے رہتا ہے، حج نہیں کرتا، ایسے بھی ذہن کے لوگ ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو سب سے پہلی فرصت میں آپ کو حج کرنا ہے۔ ماں باپ بعد میں کراؤ نا، ماں باپ کو، ماں باپ کرانے میں طاقت نہیں ہے، خود کا حج کرنے طاقت ہے نا تو خود کے حج پہلے کرو۔ ماں باپ کے لیے وہاں جا کے دعا کرو نا، اللہ مجھے ماں باپ کو بھی حج کرانے کی۔ ماں باپ کے اوپر فرض نہیں ہے، کیا خان صاحب، ماں باپ کے اوپر حج فرض ہوا نہیں ہے، صرف یہ کہ لوگوں میں دکھانا نا میں ماں باپ کا حج کرایا بول کے، بس وہ ایک ٹائٹل لینے کے لیے خود کا حج کو کیا کرتے رہتا ہے؟ ڈیلے کرتے رہتا ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے جھوٹے موٹے ہیلے بہانے کر کے لوگ اپنے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کوئی تو کمزور ہو جاتے ہیں۔
پھر حج کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ گزشتہ بار دیکھا نہیں کتنے مشکلات پیش آئے حاجیوں کو چلنے پھرنے میں، کتنے کے لوگ کی جان چلی گئی، شہید ہو گئے۔ تو اس کے لیے جوانی میں ہی کرنا چاہیے، اللہ نے فرصت دی، طاقت دی، حیثیت دی، فٹافٹ کرنے چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے نا بڑھاپے میں کرنے والی عبادت بول کر، کیا حج بڑھاپے میں کرنے کی عبادت سمجھتے ہیں، حج جوانی میں نہیں کرنا ہے، جوانی میں کرے تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے سب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کا ارادہ رکھے جلدی کرے، مطلب جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اسے پہلے فرصت میں حج کر دینا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر الغازي الى يوم القيامه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص حج کے لیے جائے، راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے، راستے میں انتقال کر جائے، اس کو قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے، راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے جو شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور مر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے، اس سے کہہ دیا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ، ایک حدیث میں ارشاد ہے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، جو شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے، راستے میں مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو فراغت کے بعد واپس ہو وہ اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس ہوگا۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس خرچ کا بدلہ ملتا ہے جو حج میں خرچ کیا، جیسا کہ حدیث نمبر 10 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ اور حدیث میں ارشاد ہے جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے یا واپسی میں مر جائے، اس کی نہ پیشی ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ کے راستے میں مر جائے، نہ اس کی پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فراغت پر یا رمضان کے روزے رکھ کر کے مرے، یعنی یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ یہ حج کے راستے کی فضیلت ہے۔ حج کر کے نکلا تو بس ہو گیا، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب حج کرا تو ثواب کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ حج کر کے واپس آیا نہیں، اللہ کو پیارا ہوا تو قیامت تک حج کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا۔ نہیں، اس لیے جو حج کو جاتے ہیں نا، خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو لوٹا ہے بول کر کے دعا کرنا، کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اور ٹھیک ہے۔ سمجھے کہ اگر اس راستے میں اللہ کو پیارا بھی ہو جائے نا تو اچھی موت ہے، سمجھے۔ باقی سب جگہ جا کے آنے میں اللہ خیر عافیت کے ساتھ آپ کو واپس اپنے گھر پہنچا دے، لیکن عمرہ حج کرنے کے لیے جانے والوں کے لیے کیا دعا کرنا؟ واپس نہیں، جورو بچے اللہ پاک اچھا راستہ ہے نا، لیکن دعا کرنے میں کوئی حرج، دعا کر سکتے، لیکن مدینے میں زیارت کیا وہیں موت ہوئی، حج کیا وہیں موت ہے، اچھی موت ہے۔ قبرستان ملے گا تو بھی کون سا ملے گا اسے؟ وہ جنت المعلی، جنت البقیع، کیا بول، کیا بہترین موت نہیں ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان امرأة من خثعم قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ فی الحج ادرک ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك في حجۃ الوداع۔ ایک صحابی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور، اللہ کے فریضہ حج نے میرے باپ کو اسی حالت میں پایا ہے کہ وہ بوڑھے ہیں، سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
ان کی طرف سے حج کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی مرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ہمشیرہ نے حج کی نظر کی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو تم ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا جی حضور ضرور کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ تو معلوم ہوا زندے کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتے، مرے ہوئے آدمی کی طرف سے بھی کر سکتے۔ حج بدل خود نہیں کر سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا یا اتنا بیمار ہے کہ چل پھرنے سے عاجز ہے، کمزور ہے، پھر اس کی طرف سے دیکھا نا حدیث میں حج ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، پیسہ ہے، طاقت نہیں جانے کی، لے کے جانے والا بھی کون ملے تو کیا کر سکتے؟ اس کی طرف سے انہیں بول سکتا ہے کہ میری طرف سے آپ حج کو جاؤ، پیسہ ویسا میں دیتا ہوں۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا بھی حج ادا ہوتا ہے، اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ سمجھو کہ اسے پیسہ دینے والا انہیں نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، تو پیسہ ارینجمنٹ کرنے والا بیٹا ہے، بیٹے کو بھی حج کا ثواب، باپ کو بھی حج کا ثواب، اور پھر جو جا رہے ہیں نا حج بدل میں ان کو بھی ثواب، تین لوگوں کا حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور صحابی کا قصہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج کر سکتے، نہ عمرہ کر سکتے، نہ سفر کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کے سوال کے جواب میں فرمایا اگر تیرے باپ کے ذمے قرض ہوتا تو ادا کرتا، تو ادا ہو جاتا یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ادا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ بڑے رحم والے ہیں، یعنی وہ قرض کیوں نہ قبول کریں گے، اپنے باپ کی طرف سے حج کرو۔ یہ حج کے لیے ہے کیونکہ حج مالی عبادت ہے، اس میں مال زیادہ خرچ ہوتا ہے، نماز کے لیے ایسا نہیں۔ اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے نماز پڑھنے ہوتا نہیں، کیا نماز پڑھنے ہوتا نہیں، میں میرے باپ کی طرف سے نماز پڑھتا ہوں، کو وہ ہوتا نہیں، سمجھ رہے؟ حج اسپیشلی حج کے لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے تو ان کی طرف سے میں پڑھنا ہی ہوتا نہیں، نماز روزہ اس کی طرف سے، ہاں نماز تو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اشارہ سے تو کم از کم پڑھنا چاہیے، جب تک ہوش ہے نا، ہوش، طاقت کچھ بھی نہیں ہے، ہوش ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھ رہے، سمجھ رہے؟ خالی آنکھیں یوں کر رہا ہے، اس دن نماز پڑھے تو بس ہو گئے، ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا، ہوش ہے، نماز اس سٹیج پہ بھی فرض ہے، اس کی طرف سے اس کا بیٹا، بیوی، بچے نہیں پڑھ سکتے، سمجھ رہے؟ ہاں، تو حج کے اوپر قیاس نہیں کرنے کا نماز کو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرے اس کے لیے تو جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، اور والدین کے لیے پورا حج لکھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کر کے اس کی قبر میں پہنچائے۔ کسی کچھ مرنے کے بعد میں اب سمجھو دنیا میں رہتے ہوئے بہت ان کا احسان تھا ہمارے اوپر، ویسا اب چلے گئے دنیا سے، اب ان کو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ تو اچھا موقع ہے ان کی طرف سے کیا کر دیا جائے، حج کر دیا جائے، لے بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہدیہ ہے جو مرنے والے کے لیے ایک آدمی پیش کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا حق تو ماں باپ کا ہے ہمارے اوپر، باقی رشتہ داروں کا سیکنڈ نمبر پر ہے نا۔ ماں باپ بغیر حج کیے دنیا سے چلے گئے، چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج کا ثواب اس طرح سے حج بدل کر کے بھی کیا کر سکتا، پہنچا سکتا۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے لیے نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ، اور جب اپنے لیے روزے رکھو تو ان کے لیے بھی روزے رکھو۔ یہ نفل روزہ، نفل نماز ہے، وہ سب کر سکتے آپ اپنا نفلی نماز، نفلی روزہ رکھ کر اس کا ثواب ہے اللہ میرے ماں باپ کو پہنچا کر سکتے، وہ مشکل نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے جو بولا تھا وہ فرض نماز، فرض نماز کے لیے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ان کے اوپر فرض ہے تو انہوں نے پڑھنا سو نماز، ان کی طرف سے دوسرے پڑھ نہیں سکتے، حج الگ ہے، کر نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے تو اس کی طرف سے کوئی، لیکن ثواب پہنچانے کے لیے کوئی بھی نفل عمل، نماز، روزہ، عمرہ، حج، نفل، فرض نہیں نفل، تو وہ کیا کر سکتے، ماں باپ کو پہنچا سکتے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے،
یہ سب کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ثواب زکوٰۃ میں نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہ ان تک پہنچتا ہے؟ یہ ان تک پہنچتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تمہارے پاس طباق میں کوئی ہدیہ پیش کیا گیا، طباق بڑا شین، اس میں کچھ رکھ کر کے گفٹ آپ کو، خوش ہوتے کہ نہیں؟ کون نہیں خوش ہوتے؟ مولوی صاحب تو بہت خوش ہوتے، کیا ظاہر بھائی۔ دوسرے کی طرف سے حج دو طرح کیا جاتا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کی طرف سے حج نفل کرے، اس کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں، جس کا دل چاہے، جس کی طرف سے چاہے حج نفل یا عمرہ طواف کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کرے، اس کے ذمے حج فرض ہو، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کو وقت پر علماء سے تحقیق کر لینا چاہیے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر حج فرض تھا، تو اب کیا کرنے کا؟ اب حج فرض، اس کے حج فرض کے بدلے میں حج کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی مرحلہ ہے، کیا بولتے ہیں، مسئلہ پیش آئے تو علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ حج بدل کے لیے جس کی طرف سے وہ جا رہا ہے، اس کا جو گاؤں ہے وہاں سے جانا پڑتا ہے، سمجھ رہے، اور اس کا پیسہ ہونا مانگتا ہے، اس میں خرچ ہونا مانگتا ہے۔ یہاں سے جدہ والے کو بولے تو کر میرے طرف سے، وہ ہوتا نہیں، انہیں کہاں ہے وہاں سے کرنا پڑتا ہے۔ جس کے اوپر حج فرض ہے نا، انہیں جہاں ہے وہاں سے نیت کرنا پڑتا ہے، احرام باندھ کر کے جانا پڑتا ہے، نہیں سمجھ۔ کوئی یہاں سے جدہ فون کر کے، وہاں سے ریاض سے، دمام سے، اس طرح سے بھی کرنے، وہ غلط ہے۔ جہاں رہتا ہے نا آدمی، جس کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، وہاں سے جانا۔ اور جو جانے والا ہے انہیں پہلے اپنا حج کر کے رہنا، پہلے اس کا اپنا حج کر کے رہنا، انہیں حج کر کے نہیں ہے، اس کی طرف سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، مکروہ ہے۔ جو پہلے حج کر چکا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھیجنا چاہیے حج بدل میں۔ جو نہیں کر کے ہے اس کو بھیجے تو حج تو ہوتا ہے لیکن مکروہ ہے، ہوتا ہے مکروہ ہے، مکروہ کراہت۔ ایسے آدمی کو بھیجنا چاہیے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، سمجھ۔ اس میں بھی اگر وہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے پھر بھی گیا نہیں تھا، وہ اس کو کیا کر دیا گیا؟ بھیجا، تو مکروہ تحریمی ہے۔ وہ پہلے اس کو اپنا حج کرنا چاہیے نا، وہ چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف سے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جو پہلے حج کر چکا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حج بدل میں بھیجنا چاہیے۔ ایسے کچھ کنڈیشنز ہیں تو جو وقت پر معلوم کر سکتے ہیں علماء سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی حج کو اس سال جا رہے ہیں، اللہ سب کے حج کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، ان کی دعا میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے، حج کرنے کی تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے حج کو جانے کے لیے اسباب، سہولتیں، آسانیاں مہیا فرمائے، اور جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ حج کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔